ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناتا ہوں۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں۔ یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے گا۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہیں۔ وہ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کی تمنا، کان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، یہ کیا بلا ہے۔ آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے، تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیج دیا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، واپس لے لی۔ پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا۔ سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا۔ تو زبیر کہنے لگے میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے۔ او اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی، مسلمان بھی رو گئے، قریش بھی رو گئے، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر۔ آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دی۔ پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا، یوں اتاری، ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ، اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جب شکست ہو گئی مہاجرین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے۔ زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا
برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا کہ برا 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 بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا یا للانصار یا للانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دیے، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا، اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو احد والے ہیں، ہاں حدیبیہ والے بھی ہوں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے.